پشاور زلمی والوں یار اتنا بھی کوئی مارتا ہے جتنا تم لوگوں نے مارا ہے، یعنی احساس نام کی تم لوگوں میں چیز نہیں ہے۔ بیچاروں کو اتنا ٹارگٹ دے دیا کہ بیچاروں کی ٹارگٹ دیکھ کے ہی بیچاروں کی پینٹ گیلی ہوگی تو کھیلنا بیچاروں نے کھاگ تھا، بیچارے 100 بھی نہیں کر پائے۔ بھائی اتنا تھکنے کی کیا ضرورت ہے پشاور والوں، تم لوگ 100 بھی بنا دیتے تو بھی جیت جاتے، کیونکہ ان بیچاروں سے 100 بھی نہیں ہو پایا۔ تو کراچی والوں نے ٹاس جیت کے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک زبردست تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں 250 کا سکور پڑنا ہی پڑنا ہے۔ پشاور کی طرف سے محمد حارث آج پھر کچھ نہیں کر پائے، 0 پہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بابر اعظم اینڈ کشال مینڈس نے بھائی صاحب جو باریک کھیلی ہے نا، میں کہتا ہوں چس سے ہی آگے، میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا، میں کہتا ہوں اور کیا چیز ہے وہ بھی آ گئی۔ بھائی کشال مینڈس نے تو 52 بالوں پہ 109 رنز بنا کے پشاور زلمی کو چاند پہ بٹھا دیا، چاند پہ۔ اس کے بعد ہم سب کے دلوں کی جان، ہمارے پاکستان کی شان کنگ بابر اعظم نے 51 بالوں پہ 87 رنز کی ناٹ آؤٹ باری کھیلی، جس کے بعد ان کے شریک بیچارے جل رہے ہوں گے آج۔ بھائی یہ بابر اعظم ہمیں چاہیے تھا، اس بابر اعظم کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ترس گئے تھے۔ بھائی کاش بابر اعظم کی رات سینچری ہو گئی تھی، 100 مکمل ہو گئے تو میں کہتا ہوں یہ جو مزہ ہے نا، یہ ڈبل ٹرپل چوریپر پنجیپر چھیپر ستپر اٹھپر سارا ہو جاتا بھائی اگر بابر اعظم ایسے ہی پرفارم دکھاتے رہے پورے پی ایس ایل میں، تو انشاءاللہ بابر اعظم پاکستان کی T20 کرکٹ میں کھیلیں گے۔ بھائی T20 کرکٹ میں کون کہہ رہا ہے T20 کرکٹ ٹیم سے بابر اعظم باہر ہوگا، اگر ایسی پرفارم رہی تو انشاءاللہ ضرور کھیلے گا ہمارا بھائی بابر۔ بھائی اس کے بعد عبد الصمد کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے اتنی زیادہ کم ہے، جس نے 12 بالوں پہ 40 رنز کی کیا شاندار ناٹ آؤٹ اننگ کی۔ اگر یہ بندہ بھی ایسی ہی پرفارم دکھاتا رہا تو یہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان ٹیم کا پراپر ممبر بنے گا، پکا ممبر بنے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کا۔ بھائی انہی 3 بندوں نے کراچی کنگ کو مارا ہے اور رکھ کے مارا ہے، بھائی کسی ایک بالر کو نہیں بخشا، یہاں تک کہ ایڈم زمپا جیسے بالر کو بھی بھائی صاحب 51 رنز پڑ کے 4 اوور میں۔ اس کے بعد عباس افریدی کی بھی لمب لے گی، بس انہوں نے 2 وکٹیں لی اور کسی بالر نے وکٹ نہیں لی۔ عباس افریدی کی بھی لمب لگا کے رکھ دی، بھائی صاحب کیا ہی مارا ہے، میں کہتا ہوں ہر ایک بالر کو انہوں نے چن چن کے مارا ہے، بھائی صاحب چن چن کے نہیں من من کے مارا ہے۔ اب اتنا بڑا یعنی 247 کا ٹارگٹ ہی دے کے کراچی کنگ کے بیٹس مینوں کی بیچاروں کی پینٹیں گلی ہوگی تو کھیلنا بیچاروں نے خاک تھا۔ کراچی کنگ کے محمد وسیم آتے ہی چلتے بنے 0 رنز پہ۔ اس کے بعد ہمارے مہان ڈیوڈ وارنر کراچی کنگ کے کپتان، مجھے لگتا ہے نا کہ بیچارے نے چھوڑا نشہ جو ہے وہ چوکا ہی کر لیا تھا، جو بیچارے کا ابھی تک اترا نہیں تھا، تو اس لیے 0 پہ آؤٹ ہو کے جانا پڑا، کیونکہ نشے میں تھا بیچارہ، ڈول رہا تھا، یا پھر ایک ایسا ہوتا ہے جب جیل میں پکڑا تھا پولیس والوں نے چوکی چھترول نہ کر دی ہوتی، اس وجہ سے 0 سے آؤٹ ہو گئے، وہ بھی 0 پہ آؤٹ ہو گیا جیسے ثواب کا کام تھا بھائی صاحب۔ اس کے بعد کراچی کنگ کے بیٹس مین آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، جیسے کوئی ثواب کا کام ہو۔ بس ایک اعظم خان تھے جنہوں نے 27 بالوں پہ 25 رنز کی اننگ کھیلی، باقی سب تو کرتے گئے۔ بھائی پشاور کی بالنگ کی بات کی جائے تو ناہید رانا کی جتنی تعریف کر لو اتنی کم ہے، یعنی 4 اوور میں صرف 7 رنز دے کے بھائی صاحب 3 وکٹیں حاصل کی ہیں، 3 وکٹیں 7 رنز ہیں بھائی، 7 رنز 4 اوور میں یار۔ اس کے بعد بھائی ہمارے چچا افتخار جنہوں نے آج کل اپنا نیا ہی بالنگ کا جادو دکھایا ہوا ہے، مطلب 2 اوور میں 9 رنز دے کے 3 وکٹیں حاصل کر دی بھائی صاحب۔ اس کے بعد ہمارا شہزادہ سفیان مقیم 4 اوور 18 رنز اور 3 وکٹیں، بھائی صاحب کیا ہی زبردست بالنگ۔ خیر پشاور زلمی کراچی کنگ کو چیر پھاڑ کے جو ہے 159 رن سے یعنی 159 رن سے ون کر گیا یہ میچ۔